میرے دو سوال ہیں. آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. احمد بات کر رہا ہوں یو اے ای سے. ابھی آپ کا پروگرام دیکھا جس میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب اثاثہ ہیں یا بوجھ. آپ کی ساری باتوں سے اتفاق ہے، لیکن ایک چیز جو آپ کے پروگرام سے امپریشن جا رہا تھا کہ یہ سارے کا سارا برڈن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈل گیا ہے. تو اس بات سے میرا نقطہ نظر تھوڑا فرق ہے کہ یہ سب کی سب ذمہ داری انہوں نے خود ہی لی ہے نا اس گورنمنٹ کو لانے میں. عمران صاحب کے پہلے جلسے سے لے کے تو آج کی تاریخ تک، ان کو الیکشن میں جتوانے سے لے کے سینٹ اور ہر انجینئرنگ تک سب جگہ ان کا اپنا کیا دھرا ہے. میرے خیال میں تو انہوں نے ذمہ داری خود لی ہے. جب ذمہ داری لی ہے تو پھر اس کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ طلعت صاحب، میں سید نور الدین بول رہا ہوں. آپ کے آج کے ایس ٹی ایچ جس میں آپ نے ایسٹ اور لیجٹمیسی پہ بات کی ہے، جس میں آپ نے اعداد و شمار کے تحت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جو ناقص کارکردگی ہے اس کو آپ نے بڑی اچھے طریقے سے بیان کیا، لیکن وہیں آپ کی اس ایس ٹی ایچ میں یہ تاثر ملا کہ جیسے آپ جو مداخلت ہے حکومت سازی یا جو حکومت چلانے کا طریقہ کار ہے اس کو آپ لیجٹمیٹ قرار دے رہے ہیں. یہ تاثر آپ کے ایس ٹی ایچ میں بہت واضح نظر میں آیا مجھے، جو کہ ایک طرح سے آپ کی پرانی جو ایس ٹی ایچ جتنی بھی ہیں ان سے اس میں مجھے تضاد نظر آ رہا ہے. اس بارے میں آپ کچھ اور کہیں تو. دوسرے حصے کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ لیجٹمیٹ ہے یا سیاسی طور پر اس کی کوئی منطق بنتی ہے. اگر یہ تاثر جا رہا تو مجھے اس تاثر کو درست کرنے کی ضرورت ہے. نہ جانے کیوں آپ یہ تاثر لے رہے ہیں. میں نے تو ہمیشہ اس کے بالکل اس کو اپوز کیا ہے، اور اگر اس کو آپ نے لیجٹمائز کرنا ہوتا تو میں اسٹیج تو کر رہا ہوتا، تو میں تو پھر میٹھے انٹرویو کر رہا ہوتا بیٹھ کے اور آرام سے زندگی گزار رہا ہوتا اور پروگرام سینسر کروا رہا ہوتا. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پولیٹیکل آرگومنٹ ہے میرا وہ یہی ہے کہ یہ جو تجربہ ہے کہ آپ نے پیچھے بیٹھ کر کام کرنا ہے یا آپ نے براہ راست آ کر ملک کو ٹیک اوور کرنا ہے، یہ ناکام تجربہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے. تو آپ نے اگر جھگڑا کرنا ہے تو تاریخ کے ساتھ جھگڑا کریں. اب ہمارے ساتھ جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو صرف آپ کو باور کروا لیں جی کہ یہ ذرا دھیان رکھیں تاریخ کے اندر یہ کام ہو گیا ہے اور ہمارا کام ہے یہ باور کروانا اور ریمائنڈ کروانا. لیکن اگر آپ کو اس بات سے دکھ پہنچتا ہے تو وہ دکھ تاریخ نے آپ کو پہنچایا ہے، اس کی آواز بند کریں. اس کی آواز آپ بند کر نہیں سکتے کیونکہ اس کے فیصلے بڑے واضح ہیں. تو نہ جانے کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل میں تو اس مداخلت کا بہت سخت مخالف ہوں اور مخالفت کی جو ہے وہ قیمت بھی چکائی ہے. حالانکہ وہ ذاتی معاملہ ہے، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ جیسے حالات بنے ہیں، کیونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں آ کے کوئی نہ کوئی لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے. اور اس معاملے کے اوپر میری لائنز جو ہیں وہ کمپلیٹلی ڈران ہیں، اور یہ تجربے، مشاہدے، مطالعے کی بنیاد کے اوپر، کامن سینس کی بنیاد کے اوپر ہم نے نتیجہ اخذ کیا ہوا ہے کہ مداخلت جو ہے وہ غلط ہے. تو ایسا امپریشن آپ بالکل نہیں لیں. بالکل جی، جو تجربہ کیا گیا تھا، جو آرکیٹیکٹس ہیں ان کی ذمہ داری ہے. پاکستان کے اندر اگر ایک تجربہ کیا گیا تو جو تجربہ گاہیں جنہوں نے بنائی ہوئی ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور ان کو وہ ذمہ داری لینی چاہیے، اور ذمہ داری تاریخ انہی کی واضح انداز سے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے گی. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو لوگ موجود ہیں طاقت کے اندر وہ بالکل آف دا ہک ہیں صرف اس وجہ سے کہ حالات و واقعات یا تجربات یا خاص قسم کے جو عناصر ہیں ان کی پلاننگ کے ذریعے وہ طاقت کے اندر آ گئے. وہ طاقت میں موجود ہے، ان کو ذمہ داری لینی چاہیے. بھائی اگر آپ ذمہ داری نہیں لیتے تو پھر آپ سیلیبریٹ بھی نہیں کریں، پھر آپ کوئی سیلیبریٹ نہیں کریں نا. پھر آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں مٹی کے مادھو بن کے، اور آپ وہی رویہ اپنائیں جو پرویز خٹک جو ہمارے وزیر دفاع انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ ہیں بھی اور نہیں بھی، نظر آتے بھی ہیں بس کے اندر اور پھر نظر بھی نہیں آتے ہیں. پھر ویسے آپ رہیں نا. تو جب آپ دندناتے پھرتے ہیں اور اس طرح پریٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے آپ ارسطو بھی ہیں اور ایڈم سمتھ بھی ہیں اور آپ میکیاویلی بھی ہیں، کیونکہ دنیا بھر کے داؤ پیچ آپ سمجھتے ہیں اور آپ دنیا کے بہترین ریفارمرز میں سے ایک ہیں، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر ذمہ داری بھی تو لینا. تو میں جو آرگومنٹ کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ
عمران خان صاحب کا جو دائرہ اختیار ہے جتنا بھی محدود ہے اس کے اندر کی ذمہ داری تو ان کی ہے نا. تو ملک کے جو 2 سال گزرے ہیں یقیناً ان اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے اور جنہوں نے تجربہ گاہیں لگائیں اور جہاں سے یہ نظام بنا. لیکن اس کے بعد جب نظام بن گیا اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, بہت بڑے پیمانے پر ایکسیپٹ بھی کیا اس کو, تبھی تو اپوزیشن اس کا حصہ ہے, ورنہ ریزائن کر کے چلے نہیں جاتے. اب مختلف ممالک کے اندر جب انتخابات ہوتے ہیں اور لوگ ان کے نتائج ایکسیپٹ نہیں کرتے تو وہ چپ کر کے اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ شہباز شریف کی طرح ٹویٹ کرتے ہیں, وہ مولانا فضل الرحمان کی طرح جو ہے وہ گمگو کی کیفیت میں ہوتے ہیں, وہ سڑکوں کی پر آ کے پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو اپوزیشن نے ایکسیپٹ کر لیا, انڈورس کر دیا نا, تو وہ معاملہ اگر جو ہے بڑا اہم, وہ وہاں پر اب آپ ساکت سمجھیں, وہ ساکت ہو گیا. اگلا معاملہ ہے کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ کیا ہے. تو لہٰذا وہ معاملہ جو اگر آپ ساکت کر دیں انٹرفیئرنس کا کہ وہ سب نے اس کو انڈورس کر دیا ہے, وہ صحیح نہیں ہو گیا, ساکت ہوئے, تو اس کے بعد ذمہ داری بنتی ہے, کرنا چاہیے, کیوں نہیں کرتے, ایکسیپٹ کرنی چاہیے اپنی ذمہ داری, اور بنتی ہے ان کی ذمہ داری. وقار علی مظفر آباد آزاد کشمیر سے. طلب صاحب, حیات بلوچ کا جو واقعہ ہوا یقیناً دردناک واقعہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, اور بلوچوں سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ جس وجہ سے آئے روز ان کی ماؤں کو, ان کی بہنوں کو, ان کے بچوں کو ان کے سامنے گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے, اور ادارے ابھی تک سوئے ہوئے ہیں اور وہ کوئی بھی ایسا اسٹیپ اٹھا نہیں رہے کہ مسنگ پرسنس کا معاملہ حل ہو سکے. تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا, یا بلوچیوں سے کون سی ایسی مسٹیک ہو گئی ہے جس وجہ سے ان کے ساتھ ازل سے یا کافی عرصے سے یہ معاملہ پیش آتا آ رہا ہے؟ اس پہ کائنڈلی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں, انتظار کروں گا. السلام علیکم سر, حیدرآباد بات کر رہا ہوں UAE سے. سر ابھی ریسنٹلی ایک طالب علم حیات بلوچ جو کافی مشکلات کے ساتھ اپنا پڑھائی مکمل کرنے والے تھا, چھٹیوں پر اپنے والد کے ساتھ کام کر رہا تھا, والد کے سامنے اسے بنا کچھ تحقیق کیے شہید کیا گیا. سر کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں, کب تک چلے گا؟ ابھی جو لوگ اس پر آواز اٹھائیں گے ان کے لیے اس کو لاپتہ کیا جائے گا, غائب کیا جائے گا, کب تک چلے گا سر یہ ایسے؟ اٹس ویری ویری انفارچونیٹ جی, حیات بلوچ کا جو واقعہ ہے اور دل دہلا دینا واقعہ ہے, اور اس کی اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کافی ہے. حکومت کی طرف سے بھی آپ نے ڈاکٹر شیریں مزاری کی پریس کانفرنس دیکھی, انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور آپ کے سوال کے اندر جو جملے ہیں ان میں سے چند ایک جملے میں نے ان کی پریس کانفرنس میں خود سنے. اس کی بالکل تحقیق ہونی چاہیے, لیکن اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو بلوچوں کا بڑا سیاسی مقدمہ ہے اس کے ساتھ اس واقعے کو جوڑا جا رہا ہے, اور میں بالکل نہیں کہتا کہ آپ اس کو نہ جوڑیں, لیکن درخواست یہ ہے کہ واقعے کی تحقیق اسی وجہ سے بہت ضروری ہوتی ہے جہاں پہ ہماری ریاست آ کے رہ جاتی ہے, کہ لوگ اس واقعے کے اندر اس سے زیادہ نہ ریڈ کریں جتنا اس واقعے کا حق بنتا ہے. یعنی کیا یہ واقعہ بلوچوں کا واقعہ, بلوچوں کے ساتھ واقعہ ہے یا ایک واقعہ ہے, اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا, میں بالکل نہیں کہتا کہ آپ ایسی سوچ نہ رکھیں. گریونسز ہیں, جب ایسے واقعات ہوتے ہیں ان کی تحقیق نہیں ہوتی, اس بے معنی طریقے کے ساتھ لوگ قتل ہو جاتے ہیں اور اگر یا غائب کر دیے جاتے ہیں, تو پھر جو تشریح ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. لہٰذا آل دا مور ریزن کہ اس کی باقاعدہ تحقیق کر کے واضح کیا جائے کہ اس کے محرکات کیا ہیں. ابھی اس طرح کے بار بار جب واقعات ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایتھنیسٹی انوالو ہو جاتی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے گرد بڑی بڑی تحریکیں بھی جنم لے لیتی ہیں. یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر اس واقعے کو بڑے باریک انداز سے اس کی تحقیق کی ضرورت ہے, اس کے اوپر مکمل انصاف کرنے کی ضرورت ہے, کہ یہ نہ ہو کہ ایک اور مسئلہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہو. جی لاہور سے بول رہا ہوں. یہ اب جو IPP کا اور جو گورنمنٹ کا معاہدہ ہوا ہے جی, یہ MOU سائن ہوئے ہیں, یہ MOU سائن جو ہے یہ پبلک ہونے چاہیے. یہ اس کی کاپی جو ہے نا پبلک ہونی چاہیے, اخباروں میں پرنٹ ہونی چاہیے کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں, کتنا ٹیرف کم ہوا ہے, کتنی اس کے مطابق پھر کنزیومر کو کتنا ریلیف ملے گا. تو یہی میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ذرا پلیز بتائیے گورنمنٹ کو کہ اس کو پبلک کریں, تاکہ یہ زبانی کلامی حساب ختم ہو, اس کو پبلک کریں. کیا ریلیف آپ کو مل رہا ہے جی؟ یہ تو ٹیرف آپ کے اور اوپر جائیں گے. یہ تو حکومت نے اپنی ریلیف کا
جو ہے بندوبست کیا ہے، لیکن میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر جو سرکولر ڈیٹ ہے جس کی وجہ سے ساری اکانومی کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، وہ اس معاہدے کا حصہ ہی نہیں ہے. اور آپ نے تو ذکر کیا نا کہ اس معاہدے کو پبلک کرنا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ اس معاہدے کا اردو کا ترجمہ کر کے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور ساتھ اس کے اندر لکھنا چاہیے کہ آپ نے معاہدے کر کے بڑا ڈھول بجایا کہ لوگوں کو اس کا فائدہ کیا ہوگا. تو صرف ایشو یہ نہیں ہے کہ آئی پی پیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ آپ نے کیا معاہدہ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے اپنے جو سینیٹر ہیں ان کے بھی اگر بیانات اور آپ ریویو دیکھ لیں، انہوں نے اڑا کے رکھ دیا اس معاہدے کو. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تو ان کو لیجٹمائز کر دیا ہے. سب سے انیفیشینٹ جو اس کے اندر آئی پی پیز ہیں جنہوں نے اپنے پروفٹ جو ہے سیکیور کر لی ہیں، آپ نے ان کو بھی مزید سہولت مہیا کر دی ہے، اور آپ نے اپنا نقصان کیا، لوگوں کو کوئی سہولت مہیا نہیں کی. یہ سینیٹر صاحب ہیں، ان کے بیانات آپ پڑھیں. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ایسے معاہدوں کو نہ صرف پبلک ہونا چاہیے بلکہ اردو میں ان کا ترجمہ ہو کے سرکولیٹ ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب واضح کر دیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کی غیر معیاری تعمیر کا ذمہ دار کون ہے؟ بڑا واضح صاحب نے سوال کیا جی کہ جنہوں نے بنایا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اگر ایف ڈبلیو او نے بنایا ہے تو ایف ڈبلیو او اس کی ذمہ دار ہے، کسی اور ٹھیکیدار نے بنایا تو وہ اس کی ذمہ دار ہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کنسٹرکشن ہے پاکستان کے اندر اس کے بہت بڑے گھپلے ہوتے ہیں اور غیر معیاری بھی آپ کو نظر آتی ہے. اور سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی اتنی کنسٹرکشن کی انڈسٹری کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کوئی معمار بہت بڑے نہیں ہیں. ہم کو بہت بڑے، ہم نے بہترین انجینئرز ڈپلوائے نہیں کیے ہوتے ان کاموں کے اوپر، بس ڈنگ ٹپاؤ کام کرتے ہیں. تو جواب بڑا واضح ہے جی کہ جس نے بنایا وہ ذمہ دار ہے. ظاہر ہے آپ اور میں تو ذمہ دار نہیں ہے نا. طلعت صاحب، پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک خواب آیا ہے. انہوں نے قائد اعظم کی انگلی چوسی ہے، اس میں سے شہد کی نہریں جو ہیں وہ چل پڑی ہیں. تو میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا کہ خواب نہیں آیا ہوگا، خواب آیا ہوگا. خواب میں کچھ بھی بندہ چوس سکتا ہے، کچھ کھا سکتا ہے، کچھ پی سکتا ہے. اور لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو میڈیا ہے وہ ان کو کیوں اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے؟ لاکھوں بندوں کو خواب آتے ہیں، تو کیا یہ سب کی ہیڈ لائن بننی چاہیے؟ ہر بندے کا خواب جو ہے وہ چلنا چاہیے ٹی وی پہ؟ اور یہ جو ایسی لوگ ہوتے ہیں ان کی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اتنا ہائی لائٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں کسی کے خواب کے اوپر نہیں جاؤں گا، اور میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ کے جو خاص لوگ جن کو خوابوں کے ذریعے ہدایت یا معتبر لوگ دیتے ہیں یا کوئی الہامی سی کیفیت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ وہی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن کا سلسلہ ختم ہو گیا. خاتم النبیین اور کائنات کی سب سے مقدس ہستی کے بعد الہامی کیفیت اور خوابوں کا سلسلہ میری نظر میں بند ہو گیا. اس کے بعد آپ کو کسی خاص کیفیت میں جا کے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کوئی آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہے، اس کی ذمہ داری آپ کی اور قدرت کے درمیان وہ معاملات ہیں، ہم اس کے اندر نہیں پڑتے ہیں. لہٰذا میں تو ان خوابوں کے معاملات میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ انگلیاں کوئی چوس رہا ہے یا اس میں سے کیا ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے نا طاہر القادری صاحب کو کیسے خواب آتے تھے؟ وہ تو ٹکٹ بک کراتے ہوتے تھے. اس نے کہا پی آئی اے کے جہاز کے اندر ٹکٹ بک کراؤ، نعوذ باللہ من ذالک. اور لوگ ان کو پروموٹ کرتے ہوتے تھے، اور پھر وہ پاکستان کے اندر ریولوشن کے بانی بھی بن گئے. پھر جی ٹی روڈ سے ان کے قافلے گزارے گئے، پھر کنسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر لا کے ان کو بٹھا دیا گیا، وہ قبریں کھودنے لگ گئے، اور وہ پاکستان کے اندر ایک مسیحا کے طور پر پریزنٹ ہوئے. اور خواب ان کو کیا ہوتا ہے کہ یہ سیٹ تو بک کرا دو میری ذرا. تو ریاست نے پروموٹ کیا، حکومتوں نے سیاسی جماعتوں نے پروموٹ کیا ایسے لوگوں کو. تو یہ پہلے نہیں ہے. سوال آپ کا بنیادی طور پہ یہ کہ ان کی تشہیر ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک لا حاصل قسم کی بحث ہے کہ کس کا خواب کتنا معتبر ہے اور کیا لیجٹمیسی ہے آپ کی کہ آپ اس قسم کے دعوے کریں.
اور اس کو ویریفائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں تو اگر آپ کہہ رہے تو کیا ہو گیا. اور ویسے میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح حیات ہوتے، ان کے سامنے کوئی ایسا خواب بیان کر رہا ہوتا کہ جناب آپ مجھے خواب میں آئے ہیں، میں نے آپ کی انگلیاں چوسی ہیں، تو وہ کیا رد عمل ان کا ہوتا اپنے خاص انگریزی لہجے میں اور خاص اردو لہجے میں، وہ اس قسم کے بیان کے اوپر کیا رد عمل دیتے. اور ایسا شخص ان کے سامنے یہ بیان کر رہا ہے کہ جی رات کو آپ خواب میں آئے تھے، میں آپ کی انگلیاں چوس رہا تھا، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. اگر آپ یہ سوچ لیں گے تو آپ کو خواب کا جواب مل جائے گا. باقی میں نے آپ کو بتا دیا، میرے خیال میں اس قسم کے خوابوں کی اور خوابوں والوں کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک ہوا بنی ہوئی ہے اور چل سو چل، سب کچھ چلتا ہے یہاں پہ. جب ٹکٹ بک کروانے والوں کے جو کہ پگ جو ہیں آپ نے اتنے اونچے کیے کہ وہ ایک الیکٹڈ حکومت کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے اور سب لوگ خوش ہو رہے تھے، تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن میرے خیال میں بالکل تشہیر نہیں کرنی چاہیے.